جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جوید. میں اس وقت مخاطب ہوں پاکستان، میرے نبی پاک اور میرے پاکستان کے ادارے، میرے پاکستان کی سلامتی سے جو پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو دھوکوں سے بچنا چاہتے ہیں. دوستوں بات بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچی ہے، سیدھے کم ٹو دا پوائنٹ، کیونکہ میرے پاس ٹوٹے بہت سارے ہیں. میں نے وہ سارے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، شاید جگہ پوری ہو جائے میں آپ کو سارے دکھا دوں. دوستوں بات اس طرح ہے کہ یہاں پہ ہم نے سنا سٹیجوں پہ چڑھ کے لوگوں نے یہ کہا کہ بھی امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے عمران خان کی شکل میں. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس صدی کا پیغمبر آ گیا ہے. لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا، اور ڈین کے بہت سارے منہ ہیں جو ایک بیک وقت کھلے ہوئے ہیں. ہر سائڈ سے وہ کوئی کتراتے نہیں ہیں اپنا ایم ظاہر کرنا اور اپنی فیڈنگ کرنی ہمارے دماغوں میں، ہمارے بیس میں، ہماری طرح داڑیاں رکھ کے، ہماری طرح ہم سے زیادہ وہ درود پاک پڑھ پڑھ کے یہاں پہ تقریریں کرنے والے. اور یا مقبول جان کی بھی میں آپ کو سناؤں گا کہ کیا اس کی اصلیت کیا اور کہ کیا کر رہا ہے وہ. فی الحال بات یہاں پہ پہنچ گئی ہے کہ یہ آپ نعتیں بھی پڑھنے لگ گئے ہیں عمران خان کی. یہ نعت ان کی سنیں، توبہ نعوذ باللہ. یہ سن لیں پھر آگے چلتے اور یا مقبول جان پہ بعد میں چلتے ہیں. لفظوں کی مالا سجانے لگا ہوں، لفظوں کی مالا سجانے لگا ہوں، لفظوں کی مالا سجانے لگا ہوں. عمران کیا ہے بتانے لگا ہوں. خدا نے دی اس کو نبی سی امانت، خدا نے دی اس کو نبی سی امانت. خبر تھی خدا کو نہ ہوگی خیانت، خبر تھی خدا کو نہ ہوگی خیانت. رب نے کہا عمران سے دل پر میرا تو پال دے، تجھ کو محافظ بنانے لگا ہوں، تجھ کو محافظ بنانے لگا ہوں. کام اپنا تجھ سے کرانے لگا ہوں. تو جی آنکھوں، کانوں، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ بندہ جادو کے کیسے الفاظ سے کیسے آپ سے کھیلتا ہے، کس بات کو کہاں سے ملاتا ہے جس کا کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں، جس کا بالکل اپوزٹ سائڈوں کو دونوں کو ملانے کی کیسے کوشش کر رہا ہے. واقعہ کوئی سناتا ہے تو بلیو آپ کو کوئی کر رہا ہے، اور مکس اپ کیا کر رہا ہے ذرا سنیے گا. زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں ایک بھرپور کالم لکھ رہا ہوں اور میں آپ سے بیان کروں کہ اس کالم کو لکھتے ہوئے میری جو کیفیت تھی وہ کیفیت جو ہے وہ بیان سے باہر تھی. میں کالم پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس لیے کہ اس کالم کے بعد میرے پاس کوئی اور لفظ ایسے نہیں بچیں گے کہ میں اس تقریر پر تبصرہ کر سکوں. یہ کالم خالصتاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسلام و فوبیا کے حوالے سے مسلمانوں کی آواز کو اس عالمی فورم پر بلند کرنے کی بات ہے. باقی تمام مسائل جو ہیں وہ اور طریقے سے حل ہوتے ہیں، لیکن اسلام و فوبیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو ہے یہ زبان و بیان کا مسئلہ تھا، اور اس کا مقابلہ بھی زبان و بیان سے اور قلم و قلم سے ہو سکتا تھا، اور وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا. میں آپ کو کالم آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ انشاءاللہ عزیز آپ اخبارات میں بھی پڑھ لیں گے، لیکن میں یہ خراج عقیدت ہے جو عمران خان صاحب کو دینا چاہتا ہوں. 31 اکتوبر لے جی اس لفظوں کے جادوگر سے ایک کوشچن پوچھے، بلکہ دو کوشچن اس سے پوچھنے چاہیے کہ وہ جو فارم کی، جس فارم کی UN کے فارم پہ اس نے تقریر کی تھی، جو اس کا بیان کر رہا ہے، جس کا کریڈٹ دے رہا ہے، کوئی ایسے الفاظ بتائے جو عمران کے علاوہ کسی اور ہیڈ آف اسٹیٹ نے استعمال نہیں کیے. ایک سوال. دوسرا سوال، اگر وہ تقریر کی اس کا پاکستانی کو یا مسلمانوں کو فائدہ کیا ہوگا، یہ بتا دیں پلیز. باقی باتیں چھوڑیں، آگے سنیں اس مردود کی باتیں. عمران خان صاحب کو دینا چاہتا ہوں. 31 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین شہید کو اس میاں والی کے علاقے میں جیل میں تختہ دار پر لٹکایا گیا.
जहां से इमरान खान के दुधियाल का भी ताल्लुक है। लेकिन किस कदर हैरत की बात है कि इस आशिक रसूल के आबा अजदाद में से बाबा लहना ने जब इस्लाम कबूल किया तो उसने लाहौर के सरहदी इलाके बरकी हडियारा में आकर ठिकाना बनाया। ये वही बरकी है जो इमरान खान का ननिहाल है। मुझे कोई मुमासलत नहीं ढूंढनी। मैं तो हैरत में गुम आज से 90 साल कबल आंखों में आंसू लिए अल्लामा इकबाल के उस चेहरे को अपने तस्वुर में ला रहा हूं जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद को लहद में उतारते हुए हिचकियों से रो रहा था। मियां वाली में शहीद को दफन करने के बाद जब मुसलमानों का एक वफ्द अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद शफी और मौलाना जफर अली खान के साथ गवर्नर पंजाब से मिला। ले जी, कहता है कि मैंने कोई मुमासलत नहीं ढूंढनी। मुमासलत तुम ढूंढ भी नहीं सकते। कहाँ पे आशिक रसूल, रसूल पाक के नाम पे जान देने वाला, कहाँ पे इमरान खान गुस्ताखियों का साथी, गुस्ताखों का साथी, बात बात पे झूठ बोलने वाला, बात बात पे गुस्ताखी करने वाला। और बाकी मेहरबानी आपकी कि आपने ये भी बताया कि ये कादियानियों का बंदा है, उसके ननिहाल ददयाल सारे बता दिए। और मियाँ वाली जेल में जाके उसको क्यों फांसी लगाई गई गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब को, इसलिए लगाई गई कि वहाँ पे सारे इर्द गिर्द ज़्यादा कादे उड़े थे और वहाँ पे शोर शराबे का ख़तरा नहीं था, इसलिए लगाई दी थी। और आप मुमासलत ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, ये आपका काम है। मुमासलत नहीं यहाँ बनेगी। आप गाजी इल्मुद्दीन शहीद के नाम को इसके लिए इस्तेमाल ना करें। आगे सुने। जस्ते मुबारक की हवालगी की दरख्वास्त की तो इस यकीन दहानी पर मान ली गई कि अमने आमा की जिम्मेदारी आप लोगों पर ही होगी। 15 दिन बाद लाहौर की तारीख ने एक खीरा कुन मंजर देखा। गाजी इल्मुद्दीन का जस्ते मुबारक ऐसा तरोताजा था कि चेहरे पर गुस्ल के पानी के कतरे चमक रहे थे। यूं लगता था जैसे अभी भी गाजी इल्मुद्दीन शहीद वजू करके आए हों। लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा 5.5 मील तवील कौन था जो इस सादत से महरूम रहता। शहीद को लहद में मौलाना दीदार अली शाह और अल्लामा इकबाल ने उतारा। मैयत के सरहाने खड़े आंसू से तर इस आशिक रसूल इंदलीब बाग हयात हिजाज और परवाना रिसालत अल्लामा इकबाल ने कहा, तरखान का बेटा आज हम पढ़े लिखों से बाजी ले गया और हम देखते ही रह गए। हर वो शख्स जो सैयद अंबिया के नामूस और हुर्मत से मोहब्बत करता है, उसकी कैफियत इस वक्त बिल्कुल वैसी थी जब इमरान खान आलमी फोरम पर सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्लिम उम्मत की वालिहाना मोहब्बतों का इजहार कर रहा था। ऐसे में मेरे पास उसे नजर करने के लिए आंखों में डुबडुबाते हुए आंसुओं के सिवा कुछ न था। कौन है जिसका दिल जख्मी नहीं है? किसकी रातें सालों से बेखाबी में नहीं गुजरती कि इसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रोजाना गुस्ताखी होती है और वो बेबस और लाचार है, उसके बस में कुछ नहीं। वो पुकार कर बताना चाहता है कि मैं इस मदीने वाली सरकार से अपनी मां, बाप, बहन, भाई और औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता हूं और ये मेरा आखिरी सरमाया है, यही मेरे ईमान की जमा पूंजी है। लेकिन उसकी आवाज सदा बसहरा है। वो कोई मौलवी है तो बस जुम्मा के खुतबे में आवाज बुलंद। गौर फरमाइएगा कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद की जो जितने भी कारनामे हैं, उसकी जितनी भी अल्लाह ताला ने उन पर अता की चीज़ें, वो सबको घेर कर आके लफ्ज़ों से खेलता हुआ इमरान खान के पलड़े में लेके जा रहा है। देखिए ये नाकाम रहेगा, बहुत लफ्ज़ों से खेलेगा। हम आपके साथ ही हैं। आगे सुने आगे क्या कह रहा है, आगे भी आपको बताता हूँ क्या कह रहा है। के लिए आवाज बुलंद करने की तौफीक मंशा इलाही के बगैर हुई हो। ये तो इंतखाब है, अब मुझे इस पर सिर्फ रश्क करना है। मेरे पास सिर्फ तशक्कर के आंसू हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 मेंबर ममालिक के जमे गफीर में 57 मुसलमान रियासतों के सरबराह हैं और उनमें से अल्लाह ने मेरे ही मुल्क के सरबराह को यह तौफीक इनायत की। शातमीन रसूल का किस्सा कोई ताज़ा नहीं है। मगरबी दुनिया में इसका आगाज सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 150 साल बाद 780 ईस्वी में हो गया था, जब एक शख्स थियोफिस द कन्फेसर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना स्वानही खाका तहरीर किया था। ये वाहिद शख्स है जिसे अपने जमाने के ईसाइयों के दोनों बड़े ग्रोह यानी रोमन कैथोलिक और मशरकी ऑर्थोडॉक्स ने 12 मार्च 817 में इसकी मौत के बाद उसे एक काबिल एहतराम सेंट का दर्जा दिया और उसे पूरी ईसाइयत का मुश्तरका राहिब करार दिया। इस मलून की मौत के बाद से आज तक यानी 1200 साल तक मगरबी दुनिया की
لے جی یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا عمران خان کو، توبہ نعوذ باللہ، یہ درجہ اگر عمران خان کو دیا ہے منہ سے رسالت پہ بولنے کا، تو دنیا میں جتنے بندے آپ نے شہید کیے اس بات پہ بولنے کا، ان کو بھی شرف انہوں نے دیا، اللہ پاک نے دیا تھا بولنے کا. تو مانتے ہو یہ شرف ہے، جس کو ملتا ہے یہ شرف ملتا ہے، یہ مانتے ہو تم. اب آگے بات کے بھی خاکے بنانے والے جو خاکوں کی تائید کرنے والے لوبیسٹ ہیں آج کل آپ کے عمران خان کے. اور آپ کے عمران خان نے جب بھی کوئی جھوٹی وہ حدیث گھڑتا ہے جو بھی وہ بھی اٹیک ہے نموذ رسالت پہ. جو باتیں وہ کر رہا ہے، جو اس کے چاہنے والے کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں. لفظوں سے کھیلنے کی کوشش نہ کرو. اس گھٹیا آدمی کی اور بھی باتیں سنیں، ابھی لاسٹ رہ گیا وہ بھی سنیں. علمی تاریخ، اسلام دشمنی، اسلام فوبیا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں سے بھری ہوئی ہے. کوئی بڑا مورخ اٹھا لیں، آپ کو اس کی تحریروں میں اسلام اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ملے گی. یہ نفرت اور تعصب ان کی تحریروں میں اتنا واضح ہے کہ وہ تکلیف دہ حد تک جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرتے. آپ کوئی بڑا نام لے لیں، ولیم میور، مارگو لیتھ، میکس ویبر، ڈاکٹر سپرنگر، ٹوائن بی، سر ہیملٹن گیب، منٹگمری وارڈ، تھامس کارلائل. غرض ایک لمبی فہرست ہے جس میں ہر کسی نے ہر صدی میں اس جرم میں حصہ ڈالا. یہ وہ مورخین ہیں جنہوں نے تاریخ میں اتنا جھوٹ بولا ہے اور اس صفائی سے بولا ہے کہ آج مغرب کا ہر بچہ اور میرے ملک کا انگریزی میڈیم تاریخ پڑھنے والا ان 12 سالوں میں لکھے ہوئے اس جھوٹ کو تاریخی ماخذ یعنی ہسٹوریکل سورس سمجھ کر سچ مان لیتا ہے. یہ ہے وہ صدیوں پر محیط سازش جس کے خلاف مسلمانوں میں سے محبت رسول کے امین علماء کرام، مفتیان، حکام اور ادیب دانش. جی ہاں، ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو بڑے سے بڑا جھوٹ بولنے سے بھی چوکتے نہیں ہیں. اور انگلش میڈیم کے جو بچوں کا آپ نے ذکر کیا، ہم سمجھ گئے ہیں یوتھیوں کا ذکر کر رہے ہیں. ہاں جی، وہ یہی سمجھ رہے ہیں جو یہ لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں، جو اپنے اتنے نام لیے ہیں، جنہوں نے جو شاتمان رسول تھے، جو جھوٹ بولنے والے تھے، جو پروپیگنڈا کرنے والے تھے. اس میں سب سے پہلے اپنے قادیانیوں کا نام لیں. اس کے بعد ان کے لگائے ہوئے پودے عمران خان جیسے ان کا نام لیں. اداروں میں گھسے ہوئے لوگ ان کا نام لیں. اب سچی بات آپ کے منہ سے نکلنی چاہیے نا. یہاں پہ اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو سیدھا سیدھا بولیں. کہاں کی بات ہے، کہاں سے اٹھائی ہے، حوالہ دے کے کہاں پہ ملانے کی کوشش کر رہا ہے. اندازہ کریں اس طرح آپ سے لفظوں سے کھیلتے ہیں. خبردار رہیے گا. میرے لیے دعا کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے رہیے گا. ملے گا اب انشاءاللہ تعالی اگلے کسی ولاگ میں. اللہ حافظ.